السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم انسانیت اور خصوصاً وقت کے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام اہل خانہ اور آل انڈیا شیعہ پسند لا بورڈ کے اراکین، شیعہ پی جی کالج کے تمام اراکین کی جانب سے اور خصوصاً مداح اہل بیت محترم جناب عزت مآب چاند فیضی صاحب، جناب عزت مآب معصوم امروہوی صاحب، جناب عزت مآب عالی جناب محسن اورنگ آبادی صاحب، عزت مآب عالی جناب جانشین حضرت ہمارے حیدر کرت پوری صاحب قبلہ کے جانشین فرزند ارجمند نغمی کرت پوری صاحب، ہمارے جناب انور پنجابی صاحب، یہ وہ شخصیات ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان سب کی جانب سے اور اپنی جانب سے اس مبارکباد موقع پر سرکار ابا عبداللہ خامس آل ابا معلم انسانیت پسر بطول پارہ جگر رسالت کی آنکھوں کا نور چشم امامت اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے وارث سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو کربلا سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے تمام ہی شعراء اکرام اس وقت ہمارے سرزمین بڑھانا درگاہ عالیہ حضرت سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں تشریف فرما ہے، اور میں گزار ہوں کہ ایک قطعہ سے جو ہے وہ اس بزم کا آغاز کیا جائے۔ آیت تلاوت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ وہی آیتیں ہیں جو غمازی کرتی ہیں سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زندگی پر۔ آئیے ہم گزار ہیں محترم شعراء اکرام سے کہ وہ بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں، اور ایک ایک قطعہ سے بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم گزار ہیں محترم جناب معصوم امروہوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو آج کے دن کی ولادت امام حسین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور 4 مصروں سے اپنا آغاز کرتا ہوں۔ پیغمبروں کے مقاصد پر جب بھی وقت پڑا، پیغمبروں کے مقاصد پر جب بھی وقت پڑا، لگائی آس سبھی نے اسی گھرانے سے۔ پیغمبروں کے مقاصد پر جب بھی وقت پڑا، لگائی آس سبھی نے اسی گھرانے سے، تو در بطول پا اسلام کہہ رہا ہے یہی حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے۔ حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد پائندہ باد۔ آئیے ہم گزار ہیں جناب ڈاکٹر نغمی صاحب جانشین جناب حیدر کرت پوری صاحب سے کہ وہ بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ ہنر مانگو مقدر مانگو، کیا بات ہے، زندگی مانگو ہنر مانگو مقدر مانگو، در شبیر پہ اوقات سے بڑھ کر۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شبیر پہ اوقات سے بڑھ کر مانگو، اوقات سے بڑھ کر مانگو، ان کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا اب تک، مانگنا ہے تو یہی مانگو نہ در در مانگو، سبحان اللہ سبحان اللہ، مانگنا ہے تو یہی مانگو، در مانگو، جیتے رہیے یہی مانگو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ہم گزار ہیں محترم جناب ہمارے انور پنجابی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد آپ کو بھی بہت بہت کرتا ہوں کہ آگوش فاطمہ میں جو ایک لالا فام ہے، آگوش فاطمہ میں جو ایک لالا فام ہے، دین نبی بچانا فقط اس کا کام ہے. کہ آگوش فاطمہ میں جو ایک لالا فام ہے، دین نبی بچانا فقط اس کا کام ہے. اور سجدہ شکر کیوں نہ کرے سارے انبیاء، پیدائش سے حسین علیہ السلام. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدائش حسین علیہ السلام ہے. اسی موقع پہ جناب بلال کاظمی سرزمین لکھنؤ سے کرتاس بقلم تحریر فرماتے ہیں کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. آئیے گزارش گزار ہیں اپنے محترم عزت مآب عالی جناب چاند فیضی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جناب چاند فیضی صاحب. ناظرین کرام، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بے پناہ شکر گزار ہیں عالی جناب مجاہد ملت جناب فصیح در صاحب قبلہ کے محبت ہے آپ. کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے، آپ سے فون پر گفتگو ہوئی، آپ نے کہا کہ میں کربلا میں ہوں اور یہیں آ جائیے. تو یہ شرف جو حاصل ہوا سب فصیح صاحب کی مہربانی اور محبت. مولا سلامت رکھے، قبول ہم بے پناہ شکر گزار ہیں کہ آج اس امام کی ولادت کے دن ہمیں آپ نے وہ موقع فراہم کیا جو ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ ہم بڑھانہ کربلا میں یہاں پر محفل کریں گے. حضرات پیش کر رہا ہوں ایک مطلع اور 2 شعر، ملاحظہ فرما لیں. کہ سکون قلب و نظر جب بطول کا آیا، 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 تو مبارکی کو فرشتوں کا قافلہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارکی کو فرشتوں کا قافلہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارکی کو. ایک مطلع اور ایک شعر اور ملاحظہ کر لیں. بسم اللہ بسم اللہ. سلوات بھیجیں آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرقاسم. ایک بار اور نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. کہ دلوں کی بزم میں جب ذکر مرتضی آیا، دلوں کی بزم میں جب ذکر دلوں کی بزم میں جب ذکر مرتضی آیا، لب و دہن کو بڑی دیر تک مزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد. اور یہ شعر انٹرنیشنل شعر آپ کے سامنے پیش. بسم اللہ بسم اللہ. کہ یزید تو اسی وقت جنگ ہار گیا. کیا بات ہے. یزید تو اسی وقت اسی وقت جنگ ہار گیا، درے حسین پا جس وقت ہر چلا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس وقت ہر
जलाया दिलों की बज़्म में। یہ تھے جناب چاند فیضی صاحب، جن شخصیات کو دیکھ کر ہم جیسے طالب علموں نے چلنا سیکھا ہے۔ آئیے، ایک بہت کم سنی کا عالم رہا ہوگا اس زمانے میں ہمارا، جب سے ہم ان لوگوں کو سنتے آ رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی الحمدللہ ہمیں ایک کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے۔ کسی ایک شاعر کا شعر میرے ذہن میں آ گیا ہے، ایک محترم شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نقش و نقوش کاتب و خط بانی و بنا، بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا۔ حالانکہ میں یہ شعر عوام میں بہت کم سناتا ہوں، چونکہ آپ شعراء ہیں اس لیے سنا رہا ہوں۔ نقش و نقوش کاتب و خط بانی و بنا، بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا، آدم ملک زمین فلک گرد و کیمیا، دنیا و دی حدوث و قدم بندہ و خدا، سب شاہدی کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ میں آواز دے رہا ہوں اپنے محترم معظم عزت مآب عالی جناب محسن اورنگ آبادی صاحب قبلہ کو کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں نذرانے عقیدت پیش فرمائے۔ مظمت محمد را آل محمد پر بلند تر صلوات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو ہی بہت بہت اور 4 مصروں کو یہیں سے آغاز کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں اپنے حصے کے ثواب کا۔ عرض کرتا ہوں کہ لہو کا رزق بانٹے ہے سرے میدان خنجر کو، لہو کا رزق بانٹے ہے سرے میدان خنجر کو، لہو کا رزق بانٹے ہے سرے میدان خنجر کو، ردا فاقوں کی اوڑے جبکہ حیدر کا نگینہ ہے، ردا فاقے کی اوڑے جبکہ حیدر کا نگینہ ہے، سرے میدان خنجر کو، لہو کا رزق بانٹے ہے سرے میدان خنجر کو، ردا فاقوں کی اوڑے جبکہ حیدر کا نگینہ ہے، اور تہے شمشیر شہ کا دیکھ کر وہ آخری سجدہ، رسولوں کی جبینوں پر بھی حیرت کا پسینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی یا علی۔ ملاحظہ فرمائیں، پیش کر دیتا ہوں کہ محسن جہان خالق اکبر میں آج تک، محسن جہان خالق اکبر میں آج تک، محسن جہان خالق اکبر میں آج تک سجدے پنپ رہے ہیں بدولت حسین کی۔ واہ واہ، محسن جہان خالق اکبر میں آج تک سجدے پنپ رہے ہیں ضرورت بدولت حسین کی، اور اشکوں کی آیتوں کا جو ہونے لگا نزول، کیا کوئی پڑھ رہا ہے زیارت حسین؟ واہ واہ، آیتوں کا جو ہونے لگا نزول، اشکوں کی آیتوں کا جو ہونے لگا نزول، اشکوں کی آیتوں کا جو ہونے لگا نزول، کیا مصرع ہے، اشکوں کی آیتوں کا جو ہونے لگا نزول۔ حسین کی کیا قدر و منزلت کوئی انسان بتائے گا، جا کر نبی سے پوچھ لے عظمت حسین کی، جا کر نبی سے پوچھ عظمت حسین کی، اور سجدوں کی زندگانی بچانے کے واسطے اللہ کو پڑی ہے ضرورت حسین۔ واہ 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 واہ، دیکھیے ایک بہت اچھا، کیونکہ آپ زری کے قریب ہیں، اور یہ زری جو ہے وہ یہاں سے لے کر ایک ملک ہے جہاں جس ملک میں زری کی چھونا تو بدعت نہیں ہے، لیکن قبر رسول پر ہاتھ اٹھانا بدعت ہے۔ اسی کے متعلق جناب گلشن بجنوری سے میں نے ایک شعر سنا تھا جو ابھی تک مجھے یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین و منی کا مطلب تو یہ ہوا نانا، حسین و منی کا مطلب تو یہ ہوا نانا، مزار آپ کا ہے اور جالیاں میری، مزار آپ کا ہے اور جالیاں میری۔ بلال کاظمی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین،
عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین، بعید مد تخیل قریب روح بشر، حسین یعنی رسولوں کے معجزوں کا ہنر، بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر، یہ رازدار اجل کا یہ انتہا کی خبر، یہ سوچنا تو ابس ہے کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین۔ اور آگے چل کے وہ کہتے کہ حسین ابن علی تھا، حصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے اصول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر یہ کہو کہ نبی کی نماز، ہر ایک قبر کو ہر بار یہ بتاتا ہے، مجاز محفل انوار یہ بتاتا ہے، یہ پورا ایک مسدس ہے۔ اس کا جو بہت اچھا بند میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میرے صحیح سے ذہن میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ فضا میں اڑتے ہوئے تیر اور ہوا خاموش، وہ کہتے آ مسلسل مگر گھٹا خاموش، حدود عرب آتش میں فرات کیوں کر ہے، حسین جب نہ رہے کائنات کیوں کر ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فضا میں اڑتے ہوئے تیر اور ہوا خاموش، وہ کہتے آ مسلسل مگر گھٹا خاموش، سوال یہ ہے کہ معبود کیوں رہا خاموش، حدود عرب آتش میں فرات کیوں کر ہے، حسین جب نہ رہے کائنات کیوں کر ہے۔ اب کہتے ہیں خدا جواب دیتا ہے برس رہی تھی دم عطر رات بھی لیکن، برس رہی تھی دم عطر رات بھی لیکن، مضاف خوں سے ہوئی تھی فرات بھی لیکن، قضا سے ملنے لگی تھی حیات بھی لیکن، پلٹنے والی تھی یہ کائنات بھی لیکن، امیر فاتح بدر و حنین کی مرضی خدا تو دیکھ رہا تھا، حسین منا رہی ہے تو ایسے میں غریب بھائی کا غم، نہ تازیانوں کا ڈر ہے نہ خوف ظلم و ستم، یہ جرت یہ ہمت یہ حوصلے یہ قدم، اضافت دیکھیے گا، یہ جرت یہ ہمت یہ حوصلے یہ قدم، محل یزید کا اس میں حسین کا ماتم، زینب تیرے عمل سے یہ پیغام عام ہوتا ہے، عزائے شہ میں تقیہ حرام ہوتا ہے۔ آئیے اسی کے پیش نظر پشاور میں ہوئے بم دھماکے جو جمعے کے دن ہوا ہے شیعان اہل بیت علیہ السلام کے لیے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا سلسلہ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا، اس لیے کہ جب ہماری مسجدوں میں شہادت ہوتی ہے تو امیر کائنات کی 21 رمضان بے غیرت مسلمانوں کی غیرت دلا دیتی ہے کہ یہ وہی مسجدیں ہیں جہاں سے امیر کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ آئیے چونکہ رمضان المبارک بھی قریب ہے، ہم بھرپور طریقے سے ان تمام دشمنان انسانیت کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں اور ان سے بیزاری کرتے ہیں، اور تمام کے تمام ایسے ہی افراد کے اوپر ہم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی نسلوں کو نیست و نابود فرما، جو انسان اور انسان پرست کو کس طرح سے درندگی سے قتل کر دیتے ہیں، جن کے پاس رحم نام کی چیز نہیں ہے۔ ہم دعا گو ہیں پروردگارہ جوانوں کی خیر فرما، خصوصاً وہ جوان جو ہمارے ملک کی سرحدوں پر راتوں کو جاگتے ہیں اور ہم سکون سے سو جاتے ہیں، اور وہ جوان جو ملک سے باہر بیرون ملک میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، سلسلہ روزی، سلسلہ رزق، سلسلہ علم، سلسلہ اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ چونکہ ہمارا یقین ہے یہ وہ زمین ہے سرزمین بڑھانا جہاں مرحوم شیخ علی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا فرزند علی صاحب نور اللہ مرقد و ابن خورشید علی صاحب یہ خون آلود خاک کو کربلا معلیٰ سے یہاں لے کر آئے اور یہاں دفن کی گئی۔ ہم دعا کرتے ہیں چونکہ میرا اپنا یقین ہے کہ یہاں آنے والے کی 3 دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان تمام احباب اور شعراء کرام نے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ ان کے یقین کو استقامت عطا فرما اور اسی ذکر اہل بیت میں زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جو بلائیں آ رہی ہیں، آنے والی ہیں، آ چکی ہیں، جو نظر بد لگ رہی ہے، لگنے والی ہے، لگ چکی ہے، ان سب کو رد فرما، جادو سحر جیسی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، علماء حقہ، بزرگان قوم اور آیات اعظام
ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر برقرار فرما، ہمیں ان کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بھی عرض کرتا چلے کہ سرزمین بڑھانا کی کوئی بھی عبادت گاہ کسی بیرونی شخص کے مالی تعاون سے نہیں بنی ہے، بلکہ یہ تمام اپنے مومنین کا تعاون ہے۔ جو کربلا بنی ہوئی ہے، بڑا امام باڑہ بنا ہوا ہے، مساجد بنی ہوئی ہے، شیعہ بینک بنا ہوا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کے توفیقات رزق میں اضافہ فرما۔ اور میرے معبود ہمارے وقت کے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور فرما، ان کے احوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوا علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسین یا حسین یا حسین یا یزید یا یزید یا یزید یا۔ پیشاور کے تمام شہداء کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہماری اہم اور آخری دعا ہے، ہم تمام حضرات آپ کی دعاؤں کے محتاج تھے، محتاج ہیں اور آخری دم تک محتاج رہیں گے۔ آپ ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔